ان کی تعلیم جو ہے وہ آن لائن کے انتظامات جو ہے کیے جا رہے ہیں، اور کوشش ہو رہی ہے کہ ان کا تعلیمی سال جو ہے وہ ضائع نہ ہو، ہم بچوں پہ اور کسی قسم کا یا ان کے والدین جو ہیں ان پہ بوجھ نہ ڈالیں۔ میں لڑکوں کے لیے ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری بچیاں جو ہیں ان سے مائلز بیٹر پرفارم کر رہی ہیں۔ ہیلو ایوری ون جی، اگر آپ یونیورسٹی جاتے ہیں یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی یونیورسٹی جاتا ہے تو دس ویڈیو از فار یو، بیکاز اب ہم جائیں گے چانسلر صاحب کے پاس، ہو از دا چانسلر آف آل دی یونیورسٹیز ان دا پنجاب، اور ان سے پوچھیں گے کہ جو یونیورسٹی جانے والے بچوں کے مسئلے مسائل ہیں اور وہ جو ان کو پرابلمز آ رہی ہیں اور اس کیوس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو اب کیا کرنا ہے، اس بارے میں جانیں گے، گورنر صاحب سے بات کریں گے۔ اس میں لوگوں کو پریشانی ہے کہ کیا ہوگا، یونیورسٹی جائیں گے نہیں جائیں گے، کیسے ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، یونیورسٹی کیسے جواب دے گی، پڑھیں گے کیسے، ان سارے سوالات کے جواب آپ کو چانسلر صاحب دیں گے، چانسلر جو کہ گورنر پنجاب ہیں اور تمام یونیورسٹیوں کے چانسلر بھی ہیں، آپ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وقت صاحب، سر کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے سر؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر یونیورسٹیوں کے کچھ بچوں کے معاملات ہیں، کچھ مسائل تھے، اور آپ چونکہ ہمیشہ سب کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں، تو یونیورسٹی کے بچوں کے حوالے سے کچھ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام جو طلبہ اور طالبات ہیں تمام یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ان کو رمضان مبارک، اور میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو فکر ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ بچے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا تعلیمی سال جو ہے وہ ضائع نہ ہو، تو انشاءاللہ اس کے لیے میں نے تمام یونیورسٹیز کو ہدایات کی ہیں کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ بچوں کے جو ایشوز ہیں ان کو ٹاپ پرائرٹی پہ حل کیا جائے۔ اور ایک اور بہت سے جو ہیں بچے سوال کر رہے تھے کہ ان کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو ان کے لیے کوئی کسی قسم کا پورٹل نہیں ہے یا آن لائن کسی جگہ سے وہ انفارمیشن نہیں لے سکتے، تو اب تمام میڈیکل یونیورسٹیز سے جو طلبہ اور طالبات ہیں وہ 1113333366 پہ فون کر کے وہاں پہ آن لائن اپنی جس قسم کی بھی وہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں وہ میڈیکل ریگارڈنگ اپنی انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اور میں نے تمام دوسری جو یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی جو ہے گائیڈ لائنز دی ہیں کہ بچوں کو پراپر معلومات جو ہیں وہ فراہم کریں۔ سر بچے جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں یونیورسٹی کے، حالانکہ بچے تو نہیں ہیں لیکن وہ پریشان اس لیے کہ یونیورسٹی کب کھلے گی۔ دیکھیں جی، یہ تو ایک ایسی ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں کہ جس میں ہمیں بھی خود معلوم نہیں کہ اس وبا کا خاتمہ کب ہوگا، یہ وبا کب پھیلنا کم ہوگی۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں دنیا کا کوئی ملک بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ اچانک ہمارے لیے جو ہے وبا جو ہے ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس کے خطرات بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلر اور سٹاف جو ہے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی سہولیات جو ہیں وہ بچوں کو دی جا سکتی ہیں وہ دی جائیں۔ ان کی تعلیم جو ہے وہ آن لائن کے انتظامات جو ہے کیے جا رہے ہیں، اور کوشش ہو رہی ہے کہ ان کا تعلیمی سال جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو سر یہ نہیں کہ جو بچے لیٹ ہو گئے ہیں ان کا سمیسٹر یا جو تعلیمی سال ہے وہ کسی صورت ضائع نہیں ہونے دیا؟ دیکھیں جی، ہماری کوشش تو یہی ہے، اور میں عنقریب تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی میٹنگ بھی بلانے والا ہوں جس میں ہم تفصیل سے تمام جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس کریں گے، اور بچوں سے بھی میں کہوں گا کہ جو نمبر میں نے دیا ہے 1113333366 پہ اپنی جو بھی ان کی خیالات ہیں، جو بھی ان کے ایشوز ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حل ہے، اپنی سجیسچنز، اپنی ریکمنڈیشن جو ہیں وہ ہمیں ضرور بھیجیں تاکہ ہم ایک پراپر ڈسکشن کے ساتھ ان تمام ایشوز کو ڈیل کر سکیں۔ ایک ای میل ایڈریس بھی ہے سر، اور آپ کا جو چانسلر کمپلینٹ پورٹل ہے وہ بھی بن گیا ہے جس پہ چانسلر کو کمپلین کی جا سکتی ہے اگر کوئی ایسا ایشو ہو۔ تو سر یہ ایک اس کے ساتھ ساتھ مطلب کچھ بچے یہ بھی سوچتے ہیں کہ جی ہمیں فیسز دوبارہ دینی پڑیں گی یا ہماری فیسیں بڑھا دی جائیں گی، کچھ ایسا کچھ کیوس تو نہیں؟ کوئی دیکھیں ان حالات میں جب کہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، بزنس میں مشکلات ہیں، ہر جگہ مشکلات ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بچوں پہ اور کسی قسم کا یا ان کے والدین جو ہیں ان پہ بوجھ نہ ڈالیں۔ سر آن لائن کلاسز ویسے ضروری ہیں؟ دیکھیں جی، آن لائن کچھ نہ کچھ تو بچے جو ہیں گھر میں بیٹھ کے تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، کچھ لرن کرتے ہیں، انگیج رہتے ہیں، تو اس میں یہ اس کا متبادل تو نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ جتنی جلدی ممکن ہوا، جتنی جلدی حالات نارمل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم یونیورسٹی جو ہیں ان کو کھولیں۔ بہت اچھا انیشیٹو آپ نے لیا، جو قرآنی تعلیمات جو ہیں وہ
یونیورسٹیز میں پڑھائی جائیں گی اور سیدھے راستے پر بچوں کو چلنے کے؟ دیکھیں جی، میرا ہمیشہ سے یہ ایک سوچ رہی ہے کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت جو دینی ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس سے بڑی ہدایت کا کوئی اور ذریعہ جو ہے کم از کم دنیا میں نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے طلباء اور طالبات قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سے یقینی طور پر وہ اچھے سٹیزن بنیں گے، اچھے شہری بنیں گے، کیونکہ جب آپ نے اچھا انسان بنتے ہیں تو پھر آپ اچھے شہری بنتے ہیں، اور قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک ملک میں یقینی طور پر تبدیلی آئے گی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک پڑھاتے ہیں ان کو نہیں پتہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ صورت کو ہم جو ہے صورتحال کو چینج کرنے جا رہے ہیں۔ سر آخری مختصر اور بہت چھوٹی سی چیز، اور لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے، آپ ہمیشہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو آپ بتاتے ہوتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں 80% جو میڈلز ہیں وہ لڑکیاں لے جاتی ہیں اور 20% صرف لڑکوں کے پاس آتے ہیں، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یا کسی اور بھی طریقے سے اگر آپ بچوں کو کچھ ایڈوائز کرنا چاہیں ابھی؟ دیکھیں جی، ایک تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ماشاءاللہ بہترین تعلیم جو ہے حاصل کر رہے ہیں، اور جب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں ان کا ٹیلنٹ دیکھتا ہوں، ان کی کمٹمنٹ دیکھتا ہوں، ان کا پیشن دیکھتا ہوں، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے وہ بڑا روشن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں لڑکوں کے لیے ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری بچیاں جو ہیں ان سے مائلز بیٹر پرفارم کر رہی ہیں۔ جب گولڈ میڈل دیتے ہیں، سلور میڈل دیتے ہیں، تو اس وقت بچیاں جو ہیں وہ 80% بچیاں جو ہیں وہ گولڈ میڈل جو ہے وہ جیتی ہیں۔ تو بچوں کو بھی محنت کرنی چاہیے تاکہ ہماری بیٹیوں کے مقابلہ کر سکیں۔ سر یونیورسٹی کے بچوں کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے بہت بہت شکریہ سر۔ تھینک یو۔